نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، تو ایک روڑی کا ڈھیر، جو یہ گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں باہر لگے ہوئے، ان کے اوپر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اس مرے ہوئے بچے کی اس کے مالک کے نزدیک کیا قیمت ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے قیمت چیز ہے، مرا ہوا بچہ ہے، اس لیے مالک کے کام کا نہیں تھا، اس نے باہر پھینک دیا، اس کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، ایک دفعہ بھی محبت کی، شفقت کی، رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں یہ دنیا بھی ایک مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں یہ دنیا ایک بدی، نکمی، ذلیل، حقیر ترین مخلوق قرار دی گئی ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کو کبھی بھی شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اشرف المخلوقات اللہ نے اس انسان کو بنایا، اور ابتر المخلوقات اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا۔ اپنی اشرف ترین مخلوق کو، حضرت انسان کو، تھوڑا سا عرصہ آزمانے کے لیے اس زمین میں بھیجا ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے اللہ پاک نے ہیرے کو گندی نالی میں پھینکا ہے۔ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، گندی نالی سے اس کو نکالیں، صاف جگہ پر رکھیں، ایک گلاس صاف پانی کا اس کے اوپر ڈالیں، ہیرا پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کی نہ چمک میں فرق آئے گا، نہ قیمت میں، نہ طلب میں فرق آئے گا۔ تو اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا کی گندی نالی میں پھینکا، یہ گندی نالی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو اس گندی نالی سے نکالنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 قوم بیش دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، سب نے آ کر ان انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے کہ تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، اس دنیا کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کے نزدیک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک نے اس انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اور اپنے خزانوں سے مستفید ہونے کے لیے اس کو مختلف قسم کی دعائیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں۔ لیکن یہ انسان لوٹ لوٹ کر دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سے گلہ کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے رب سے بھی کوئی پیارا مل گیا، تجھے اپنے رب سے بھی کوئی رحیم مل گیا، کریم مل گیا؟ انسان سے اللہ پاک نے گلہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ انسان اپنی پیدائش کے اوپر ذرا غور کر لے، کہاں سے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا، کہاں سے اللہ پاک نے اس کی کس طریقے سے پرورش فرمائی، ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اپنے پیشاب پخانے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، ماں باپ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب ذرا بڑا ہوا، کڑیل جوان ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے سامنے جھک، اب یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف کرتا ہے، اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف کرتا ہے، اس لیے اس دنیا کے لیے، جبکہ یہ دنیا کسی کی نہیں بنی۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، پیچھے لگے ہیں، دنیا نے سب کو دھوکہ ہی دیا ہے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں بنی، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے ایک حکایت لکھی ہے
اس دنیا کی مثال کو سمجھانے کے لیے یہ کتنی بے وفا ہے کہ یہ دنیا ایک دن پوری زیب و زینت کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی کی شکل میں تیار ہو کر باہر نکلی، جنگل میں گئی، وہاں ایک بکریوں والا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے بکری والے کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، اے بکریوں والے، مجھ سے شادی کرو گے؟ بکریوں والا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی زیب و زینت۔ اس نے فوراً کہا، ہاں ہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ تو یہ لڑکی بولی، آؤ قاضی کے پاس چلتے ہیں، نکاح کرواتے ہیں۔ اس نے اپنی بکریاں جنگل میں چھوڑیں اور اس کے ساتھ چل دیا۔ قاضی کے پاس آئے، لڑکی نے کہا، قاضی صاحب میں اس بکریوں والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہماری شادی کروا دے، ہمارا نکاح کروا دے۔ قاضی صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا اور ادھر بکریوں والے کی حالت کو دیکھا تو کہنے لگا، تو جس سے شادی کر رہی ہے یہ تیرے قابل نہیں ہے، جیسی تیری زیب و زینت ہے یہ تو تیرا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے تو اس سے چھوڑ، مجھ سے شادی کر۔ بکریوں والا قاضی سے کہنے لگا، عجیب قاضی ہو، میں اپنے نکاح کے لیے لے کر آئی اور تم خود قبضہ کر رہے ہو۔ لڑکی نے کہا کہ آپس میں لڑو نہیں، چلو بادشاہ صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تینوں ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھیں، امراء شرفا بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی دربار نے کہا، جناب ایک مقدمہ آیا ہے، تو بادشاہ نے اندر بلا لیا۔ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت، میں گھر سے نکلی اور جنگل میں گئی اور میں نے اس بکری والے کو دیکھا اور اس سے میں نے کہا، مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ تیار ہو گیا، ہم نکاح کے لیے اس قاضی صاحب کے پاس آ گئے۔ اس قاضی صاحب نے بجائے نکاح پڑھانے کے کہنے لگا، بھی مجھ سے شادی کرو، بکری والا تیرے لائق نہیں ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا ہونے لگا تو میں انہیں آپ کے پاس لے آئی ہوں، اب آپ ہی فیصلہ کر دیں میں کس سے شادی کروں۔ تو بادشاہ سلامت بولے کہ تو ان دونوں کے قابل نہیں ہے، تو میری ملکہ بننے کے قابل ہے، لہذا ان کو چھوڑ، تم مجھ سے شادی کر، تجھے محل دوں گا، دولت دوں گا، سہولتیں دوں گا، یاشیاء دوں گا، خادمائیں دوں گا۔ قاضی اور بکریوں والا بادشاہ سے الجھ پڑے کہ اچھے بادشاہ سلامت ہیں، اچھے رایا کے پرور ہیں، رایا کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بجائے فیصلہ کرنے کے دوسروں کا مال ہڑپ غصب کرتے ہیں۔ جب تینوں الجھ پڑے تو لڑکی کہنے لگی کہ مجھے اپنی قیمت کا، اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہذا تینوں لڑو نہیں، میں تو اب تینوں میں سے اس سے نکاح کروں گی جو میرے معیار پہ پورا اترے گا۔ تینوں نے پوچھا، تمہارا کیا معیار ہے؟ کہنے لگی، میں باہر نکل کے بھاگتی ہوں، تینوں میں سے جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی محل سے باہر آئی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ بکریوں والا تو پہلے ہی ساتھ آیا ہوا تھا، قاضی صاحب بھی ساتھ آیا ہوا تھا، بادشاہ سلامت نے بھی اپنا تخت چھوڑ دیا۔ تینوں لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی بکریوں والا آگے، کبھی قاضی آگے، کبھی بادشاہ آگے، لڑکی بھاگی چلی جا رہی۔ کچھ دیر کے بعد آگے ایک بہت بڑا گڑھا آیا، لڑکی نے چھلانگ لگائی گڑھے کو کراس کر کے، پار کر کے۔ بکریوں والا آیا، ٹھوکر لگی، گڑھے میں گر گیا۔ قاضی صاحب آئے، ٹھوکر لگی، گڑھے میں گر گئے۔ بادشاہ سلامت آیا، ٹھوکر لگی، گڑھے میں گر گئے۔ یہ گڑھا کیا ہے؟ یہ قبر ہے۔ یہ لڑکی جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ آئی تھی، یہ کون تھی؟ یہ دنیا تھی، جو اپنے منحوس اور ملعون چہرے پر خوبصورت لباس پہن کر، خوبصورت زیورات پہن کر، ملمہ کاری کر کے ان کے سامنے آئی تھی، اور یہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اپنا کاروبار زندگی چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس دنیا سے بچیں، اس دنیا کے ہیلوں سے، فریبوں سے بچیں، اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ شیطان سب سے بڑا وار ہی انسان پر یہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر اس دنیا کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہ دنیا ایسا مکڑی کا جالا ہے، ہر ایک کو اپنے اندر ہڑپ کرتی ہے، اپنے آپ کے اندر پھنساتی ہے، حالانکہ یہ دنیا کسی کی دوست نہیں۔ دنیا
اپنے دوستوں کی بھی دشمن ہے، اپنے دشمنوں کی بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ اس نے کسی سے آج تک وفا نہیں کی۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس دنیا کے دھوکے سے، فریب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کے احکامات، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر پورا کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا والی زندگی کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے، جہنم کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔